अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह रुकू नंबर 12 तक इंशाल्लाह जाएंगे। पूरी कोशिश है कि ये अख्तिताम कर लें। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो यहूदी थे वो नबियों की तकज़ीब करते थे, उनको झुठलाते थे और बाज़ नबियों को कत्ल कर दिया करते थे। और उनका ये भी कहना था कि हमारे दिलों पे ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ है, अल्लाह ताला की उन पर नालत थी। और उसी वजह से यहूदियों ने जानते बूझते वो अनाद और ज़िद की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करते थे। और उनकी ज़िद यही थी कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही जानते थे कि वो अरब में से क्यों आए, बनी इसराइल में से क्यों नहीं आए। उनकी सबसे बड़ी ज़िद यही थी क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पीक पे, दीन के पीक पे समझते थे। साबका उम्मत मुस्लिमत है तो वो जान चाहते थे कि बस सिर्फ हम में ही से आखिरी नबी आए। तो उनको ये ज़िद और उनकी इसी तकब्बुर की वजह से उनके ऊपर अज़ाब भी अज़ाब रहा। यहूदियों का ये भी कहना था कि हम तौरात के अलावा किसी किताब को नहीं मानते और वो इसीलिए कुरान शरीफ को भी वो झुठलाते थे, उसके ऊपर यकीन नहीं रखते थे। और इसी तरह से वो चाहते थे कि दुनिया की हिर्स में लगे रहते थे और दुनिया में ज़्यादा रहने जीने की हरीस उनको ख्वाहिश थी कि काश वो हज़ार साल ज़िंदा रहते। और अगर हज़ार साल ज़िंदा रह भी जाएं तो उसकी वजह से उनको अज़ाब से छुटकारा नहीं हो सकता। अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 97 और 98 की तिलावत करते हैं। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफ़िरीन। लफ्ज़ी तर्जुमा। कुल कह, मन जो कोई, काना है, अदु दुश्मन, ली जिब्रीला जिब्रील का, फ़इन्नहु वापस, इन्ना बेशक हु उसके, नज़्ज़लहु नज़ला उतारा, हु उसको, अला ऊपर, क़ल्बिका क़ल्ब दिल का तेरे, बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म के साथ, मुसद्दिक़न लिमा सच्चा करने वाला है, लिमा इस चीज़ को, बैना यदैहि के आगे उसके है, वाव और हुदन हिदायत, बुशरा खुशखबरी, लिल मोमिनीना लाम जो है ये वास्ते के लिए, मोमिनीन ईमान वालों के लिए। मन जो कोई, काना है, अदु दुश्मन, लिल्लाहि अल्लाह का, व मलाइकतिही वाव और मलाइका फरिश्ते, ही उसके, व रसूलिही वाव और रसूल रसूल ही उसके, व जिब्रीला और जिब्रील का, व मीकाला और मीकाइल का, फ़इन्ना पस बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, अदु दुश्मन है, लिल काफिरीन काफिरों का। इसका तर्जुमा। आप फरमा दीजिए कि जो शख्स दुश्मन हो जिब्रील का, सो उसने उतारा है कुरान तुम्हारे कल्ब पर अल्लाह के हुक्म से, जो तस्दीक करने वाला है इस किताब की जो उससे पहले है, और हिदायत है और बशारत है ईमान वालों के लिए। जो शख्स दुश्मन हो अल्लाह का, उसके फरिश्तों का, उसके पैगंबरों का और जिब्रील का और मिकाइल का, तो बेशक अल्लाह दुश्मन है काफिरों का। इस आयत में ये जो कहा है कि अदुव्वन लि जिब्रीला, यानी यहूदियों का कुफ्रिया कौल के जिब्रील जो हैं वो हमारा दुश्मन है। यहूदियों का ये कहना कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी है, तो अरब पर उम्मी पर वही क्यों आई है। हज़रत जिब्रील से दुश्मनी करते थे कि वो अपनी तरफ से वही लेके आ रहे हैं, रसूल तो हमारे पास से आता था, अब ये जिब्रील वहाँ अरब में वही लेकर क्यों चाहते हैं। जब उनको ये मालूम हुआ कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लाते हैं, तो कहने लगे जिब्रील तो हमारा दुश्मन है क्योंकि वो सख्त अहकामात लेके आता है। हम इस किताब को नहीं मानते जो जिब्रील के ज़रिए नाजिल हुई है, और वो अज़ाब भी लाता रहा है। अच्छा, वही के लिए एक बात हमें समझनी है।
وہ یہ کہ ہمارا یہ وجود جو ہے یہ ایک مادی وجود ہے، اور ایک وجود ہمارا ہے روحانی وجود۔ ہمارے پاس علم کے حصول کے ذرائع ہیں، سمع بصرہ یعنی سماعت ہے، بصارت ہے، آنکھ، کان، فواد، دماغ ہے، یہ سب ہمارے پاس حصول کے ذرائع ہیں۔ اور روحانی جو وجود ہے اس کے ذرائع جو ہیں وہ ملائکہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، من جانب اللہ ہیں۔ روح کا مسکن قلب ہے، دل سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہی جو ہے وہ قلب پر آتی ہے، دل پر آتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سنایا ہے، اور سنا کس نے ہے؟ روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے۔ ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، ملائکہ میں بھی طبقات ہیں، ملائکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت جبریل سے کہ میں آپ کا انتظار کرتا رہتا ہوں، آپ دیر لگاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتا ہوں، میرے سب آگے پیچھے جو بھی کچھ ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور خود میں بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہوں۔ آگے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میکائیل وحی لانے والے ہوتے تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیتے، ان کا اتباع کر لیتے، کیونکہ وہ رحمت اور بارش لانے والے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے صرف اسی کا حکم ہوا ہے، یعنی جو شخص جبریل کا دشمن ہوا کرے، جبریل کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ مامور من اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہ وہی لے کے آتے ہیں۔ ہدم و بشرا للمؤمنین، انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن نازل کیا ہے، اور یہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اہل ایمان کو بشارت بھی دیتا ہے۔ جو شخص جبریل علیہ السلام کی دشمنی کرتا ہے وہ حقیقتاً اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل کو اللہ تعالیٰ نے قاصد بنایا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے اپنے نبیوں کو بھیجا، جبریل وہی لے کر آ رہے ہیں۔ ان سے دشمنی کرنا 100% اللہ تعالیٰ ہی سے دشمنی کرنا ہے۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا دشمن ہوگا وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اچھا، یہاں یہ دیکھیے کہ یہودیوں کی یہ کیسی احمقانہ بات ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جس کو جبریل لے کر آ رہے ہیں۔ اول تو وہ جو کچھ لے کر آئے وہ اللہ کا کلام ہے، حضرت جبریل سفیر ہیں۔ قاصد کوئی بھی ہو، بھیجنے والے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ احکام بھیج کون رہا ہے، اور احکام بھیجنے والا اللہ جل شانہ ہے۔ پھر اللہ کے احکام کو اس لیے نہ ماننا کہ جبریل لائے ہیں جبکہ وہ اللہ کے حکم سے لا رہے ہیں، بہت بڑی حماقت ہے، اور یہی ان کی ضد اور عناد ہے۔ اب ہم الحمدللہ آیت نمبر 99 اور 100 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَن يَكْفُرْ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس کا لفظی ترجمہ، واو اور لقد البتہ تحقیق، انزلنا اتاری ہم نے، الیکا تیری طرف، آیات نشانیاں، بینات ظاہر، واو اور ماں نہیں، یکفرو کفر کرتے ہیں، بہا ساتھ اس کے، اللہ مگر، فاسقون بدکار، اوا آیا، کلما جب، عہدو باندھا انہوں نے، عہدن عہد، نبذہ اس کو پھینک دیتا ہے، فریقون ایک فرقہ، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے۔ اس کا محاورہ ترجمہ، اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے آپ کی طرف واضح دلیلیں نازل کی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو حکم عدولی کرنے والے ہیں۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، اس عہد کو ان میں سے ایک جماعت نے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ہم تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ آیت مندرجہ بالا جو آیت ہے یہ نازل کیوں ہوئی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس میں تفسیر منصور میں صفحہ نمبر 94 جلد نمبر 1 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ ایک یہودی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، کوئی ایسی چیز آپ نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوتے،
اور نہ آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی کھلی ہوئی دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی بات مانیں، تو اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ہم نے اے محمد تمہاری طرف واضح آیت نازل فرمائی ہیں جو آیات بینات ہیں۔ ان آیات میں یہود کی پوشیدہ باتیں، ان کے بھید اور راز بیان کرنا، ان کے گزرے ہوئے تمام اسلاف کے حالات بیان کرنا اور ان کی تحریفات کا پتہ دینا، یعنی جو انہوں نے کتابوں میں جو چینجز لائے تھے اس کا بتا دیا تھا کہ اس میں انہوں نے یہ رد و بدل کیا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمایا۔ جو شخص انصاف پسند ہو، حسد اور جلن کی وجہ سے اپنی جان ہلاک کرنے پہ تل نہ گیا ہو، اس کے لیے یہ دلائل کافی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اگر کسی کو حق اور حقیقت سے بغض ہے، عناد ہے، حکم عدولی کر رہا ہے، اس کی طبیعت میں بس ایک دوغلاپن ہے، تو اس کو فسق کہا جاتا ہے، اور اس کی طبیعت میں فسق رچ بس گیا ہے، وہی ان آیات بینات کا منکر ہو سکتا ہے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، یہودیوں کی جماعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے، تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے میثاق اور قول و قرار لیا گیا تھا، وہ ان کو یاد دلایا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان سے عہد لیا گیا تھا اس کی یاد دہانی فرمائی، تو وہ صاف منکر ہو گئے، انکار کر دیا انہوں نے۔ ان میں سے ایک آدمی تھا، مالک بن سیف تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی یہ لوگ اس عہد سے منکر ہو رہے ہیں۔ ان کا حال یہ رہا ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد لیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا، یعنی اس سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ مزاج تھا، عہد کو توڑنے کی ان کی عادت رہی تھی۔ اب آخر میں فرمایا جا رہا ہے بل اکثرہم لا یؤمنون، یعنی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ بعض یہودی مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے یہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، یہ بہت سرکش قوم ہے، ضدی قوم ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے 101، 101 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کا لفظی ترجمہ، واو اور لما جب جاءہم آیا ان کے پاس، رسول پیغمبر، من سے، اند نزدیک، اللہ کے، مصدق سچا کرنے والا، لما واسطے ان کے، جو معہم ساتھ اس کے ہے، نبذا پھینک دی، فریقن ایک جماعت نے، من الذین من سے، لذین ان لوگوں میں سے جو، اوتو دیے گئے ہیں، کتاب اللہ، کتاب اللہ کی کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، کأنہم گویا کہ وہ، لا نہیں، یعلمون جانتے۔ اس کا ترجمہ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس سے پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کتاب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا۔ اس آیت شریفہ میں یہودیوں کی اس بات کا ذکر ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم المرتبہ رسول آیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، وہ تشریف لائے ہیں، اور اس رسول نے اس کتاب کی تصدیق بھی کی ہے جسے یہود مانتے تھے، اس کو اللہ کی کتاب جانتے تھے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ توریت شریف۔ تو ان لوگوں نے دونوں کتابوں میں مطابقت ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب توریت شریف کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کو تو قبول ہی نہیں کیا۔ جو کتاب ان کے اوپر آئی تھی توریت شریف، اس سے بھی انکار کر دیا۔ اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھیں، ان یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، یہ توریت میں تھا، اس کے اظہار کے بجائے انہوں نے اس کو پوشیدہ کر لیا، اس کو چھپا لیا، اس کے منکر ہو گئے، اس سے منحرف ہو گئے۔ گویا انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود ہیں۔ یہ تفسیر کی ایک کتاب کنزہ فی الروح میں ہے، صفحہ
336 میں جلد نمبر 1 میں۔ اب ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں 102 اور 103، جہاں پہ ہمارا رکوع 12واں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم به من بالضارين أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ لفظی ترجمہ، واو اور تبعو پیروی کرتے ہیں، ماں اس چیز کی، تتلو پڑھتے، شیاطین شیطان، علا بیچ، ملکی وقت بادشاہت، سلیمان سلیمان کے، وما واو اور ماں نہیں، کفرا کفر کیا تھا، سلیمان سلیمان نے، ولیکن واو اور لیکن لیکن، شیاطین شیطانوں نے، کفرو کفر کیا تھا، یعلمونا سکھاتے تھے، ناسا لوگوں کو، سحر جادو، وما واو اور ماں پیروی کی تھی اس چیز کی۔ یہ اس کی میننگ اس لیے اتنے سارے آ رہے ہیں کہ اس کو مشابہت تشبیہ دی گئی ہے، یہ پیچھے سے اس کی بات ملائی گئی ہے اس وجہ سے۔ انزلہ اتاری گئی، علا اوپر، ملکینی دو فرشتوں کے، ببابلا بیچ شہر بابل کے، ہاروتا ہاروت و ماروتا اور ماروت، وما واو اور ماں نہیں، یعلمانی سکھاتے وہ دونوں، من کسی، احد ایک، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ کہتے تھے، انما سوائے اس کے نہیں کہ، نحنو ہم، فتنہ فتنتن آزمائش ہے، فلا پس لا نہیں یا مت، تکفرو کافر ہو تم، فیتعلمون پس سیکھتے ہیں، منہما ان دونوں سے، ماں وہ چیز جو، یفرقون جدائی ڈالتی ہے یا تفرقہ ڈالتی ہے، بھی ساتھ اس کے، بینا درمیان، مرئی مرد، و زوجی اور اس کی بیوی، وما واو اور ماں نہیں، ہم وہ، بھی ساتھ اس کے، بھی ساتھ، من اس کے، بالدوارین ضرر دیتی ہے ان کو، احد کسی ایک کو، الا اگر یا مگر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وَيَتَعَلَّمُونَ اور سیکھتے ہیں، ماں وہ چیز کے، یضرہم ضرر دیتی ہے ان کو، واو اور لا نہیں، ینفعہم نفع دیتی ہے ان کو، وَلَقَدْ واو اور لقد تحقیق، علموا جانتے ہیں وہ، لمن جو کوئی، اشترا مول لے اس کو، ہو اس کو، ماں نہیں، لہو اس کے واسطے، فی الآخرتی آخرت کے بیچ، من کچھ، خلاق حصہ، ولبیسا واو اور لبیسا البتہ برا ہے، ماں جو کچھ، شرو بیچا ہے، بھی بدلے اس کے، انفسہم جانو اپنی کو، لو اگر کانو ہوتے، یعلمونا وہ جانتے، ولو اور لو اگر، انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری کرتے، لمثوبۃ البتہ ثواب تھا، من سے اندہ نزدیک، اللہ اللہ کے، خیر بہتر، لو اگر کانو ہوتے، یعلمون جانتے۔ اب اس کا ہم محاورتن ترجمہ کریں گے۔ اور انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جسے سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، لیکن شیاطین نے کفر اختیار کیا، وہ لوگ جادو کو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس کا بھی اتباع کیا جو نازل ہوا دو فرشتوں پر بابل میں۔ یہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے، اور یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو جب تک یوں نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود ایک فتنہ ہے، لہٰذا تو کفر اختیار نہ کر، بس یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے تھے
جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے تھے، اور وہ لوگ اس کے ذریعے کسی کو کچھ بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ لوگ وہ چیز سیکھتے ہیں جو ان کو ضرر دینے والی ہے اور نفع دینے والی نہیں۔ اور البتہ تحقیق انہوں نے یہ بات جان لی کہ جس نے اس کو خریدا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بے شک وہ بری چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ اگر وہ جانتے ہوتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بہتر تھا اگر وہ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 102 اور 103، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اسلام میں سفلی جادو ٹونے نے جگہ لے لی ہے۔ وہ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ لوگ بھی یہی کرتے تھے۔ یہاں پہ وہی بات پھر سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو اس والی امت مسلمہ میں ہوا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اور حدیث میں بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو وہ امت کرتی تھی وہ سیم ہماری امت میں بھی آئے گا۔ جادوگری کا سلسلہ پرانا ہے، ہوتا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ارادے سے ہی ہے۔ اسباب جو بھی ہوں، حالات بدلنے کا سبب جادو بھی بنتا ہے۔ جس پر جادو کیا جاتا ہے اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور اس کا جادو کرنے والے کا مقصد یہی ہے کہ وہ دوسرے کو، سامنے والے کو جس سے اس کو حسد اور کینہ ہو رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی امت کے لوگوں نے کہا انما انت من المسحرین، کہ تم تو انہی لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہو۔ اور یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی امت کے افراد نے کہی تھی۔ حضرت موسیٰ کا جادوگروں سے مقابلہ تو مشہور ہی ہے، اور یہ جادوگری کا سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک تھا اور اس کے بعد بھی رہا۔ اس میں بخاری شریف میں صفحہ نمبر 885 جلد نمبر 2 میں ہے کہ ایک یہودی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا۔ اب جادوگر دنیا میں موجود ہیں اور جادوگری دنیا میں رواج پائے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے وہ عطا فرما جو تو نے کسی کو بھی عطا نہیں کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک ان کی سلطنت قائم تھی۔ اچھا، یہ زیادہ بڑا رقبہ نہیں ہے، یہ سلطنت اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا پہ کنٹرول، جنات پہ کنٹرول، حیوانات، پرندوں کی بولیوں پہ اقتدار دیا۔ سرکش جنات بھی ان کے قبضے میں تھے، زنجیروں والے بھی ان کے قبضے میں ہوتے تھے۔ آیت میں آ رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سرکش جنات ان کے قبضے میں تھے، اور جنات جو کرتے تھے وہی یہودیوں نے بھی اعمال کیے۔ یہاں یہ تتلو لفظ ہے تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اور اذا تلاہا اگر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا۔ اچھا، اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن پاک کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جو شیاطین پڑھتے تھے، یعنی وہ جو جادو کرتے تھے اس میں مشغول رہتے تھے، انہوں نے اسی کی اتباع کی، اسی کی پیروی کی۔ مفسرین نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کہ عارضی طور پر چند دن کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلی گئی تھی۔ اس زمانے میں شیاطین نے ان کی کرسی کے نیچے جادو کی چیزیں دفن کر دی تھیں، اور جب ان کی وفات ہو گئی تھی تو ان کو کھود کر نکالا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ جادو کے زور پر حکومت چلاتے تھے۔ علماء بنی اسرائیل نے تو اس بات کو نہیں مانا، لیکن ان کے عوام نے اس بات کو مان لیا اور کہنے لگے یہ جادوئی ہے جو سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور اس کے سیکھنے سکھانے میں لگ گئے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتابوں کو چھوڑ بیٹھے۔ اس آیت کا سبب یہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ جو داغ یہودیوں نے لگایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ دھو رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے، تو یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نبی تھے، حالانکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ابن کثیر میں روایت ہے کہ بتا رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی جادوگری کی بات کو الگ بات فرما دی اور صاف فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر اختیار کیا۔ شیاطین کا یہ مشغلہ تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ آگے ارشاد آ رہا ہے
वमा उनजिला अलल मलकैनी बिबाबिला हारूत व मारूत। यहूदियों ने इसका भी इत्तिबा किया जो दोनों फरिश्तों हारूत और मारूत पर बाबुल शहर में उतारा गया। यहाँ पे जो ये वमा उनजिला है, ये माँ अत्फ है ऊपर वाले माँ पे, जहाँ पे जो ये आ रहा है माँ वत्तबऊ माँ ततलु शयातीन, इस पर। थोड़ा सा हम यहाँ पे मलकैन के बारे में समझते हैं। मलाइका, मलक हम सब जानते हैं फरिश्तों को कहा जाता है, ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। मलकानी जो है ये दो के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये हालत रफ़ा में है। यहाँ लफ्ज़ आ रहा है आयत में मलकैनी, तो ये हालत नसब में है और जर में है। तो हालत नसब और जर में मलकैन लिखा जाता है, दो के लिए आता है, और ये दो जो हैं हज़रत हारूत और हज़रत मारूत के लिए। ये जो इलाके का नाम आ रहा है बाबुल, ये मुल्क इराक़ का नाम है और इसका सदर मुकाम भी बाबिल ही के नाम से पुकारा जाता है। हज़रत सुलेमान के इंतकाल के बाद दो मुमलिकत बनी, एक इसराइल और दूसरी यहूदा। इनका ज़वाल हुआ, इसराइल तबाह हुआ, यहूदा तबाह हुआ, हेकल सुलेमानी ख़त्म हुआ, 6 लाख अफराद कैदी बने, यरूशलेम में एक नफ्स भी ना बचा। फिर इन्होंने यहाँ पे यहूदियों ने जादू शुरू किया। फ़लस्तीन में ये जादू उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सीखा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शयातीन ने जिन्नात से गंदगी से हासिल किया था ये, और अब इराक़ में भी वो ये सब सीखने के लिए शुरू हो गए थे। इसकी मज़म्मत करने के लिए अल्लाह ताला ने ये दोनों फरिश्ते इंसानी शक्ल में भेजे, जो उनको जादू की तालीम देते थे, बताते थे कि कुफ्र है मत सीखो। उनको तलब थी जादू की। अल्लाह ताला जब किसी को सज़ा देना चाहते हैं ना, तो उसकी रस्सी दराज़ करते हैं, ढील देते हैं, ताकि वो पूरी सरकशी में पड़ जाए और उसकी तमाम जो सरकशी है वो ज़ाहिर हो जाए, उसकी खबासत ज़ाहिर हो जाए। इसमें लोगों का इम्तिहान मकसूद था कि देखा जाए कि कौन ईमान वाला है, कौन कुफ्र कर रहा है, कौन खैर को पकड़ रहा है, कौन शर को इख्तियार कर रहा है। जब इन फरिश्तों ने अपना काम शुरू किया तो इन लोगों के पास आने जाने लगे लोग और कहने लगे कि हमको भी जादू के उसूल बताइए और हमें इसके तरीक़े बताइए। वो दोनों फरिश्ते जब इन जादू की कोई चीज़ को बताते तो पहले ये ज़ाहिर कर देते थे कि देखो अल्लाह ताला ने हमको अपने बंदों की आज़माइश का ज़रिया बनाया है कि इन चीज़ों को जानकर कौन शख़्स अपने दीन की हिफाज़त करता है और शर से बचाता है, कौन शख़्स अपने दीन को बर्बाद करता है और कौन अपने लिए शर को इख्तियार कर रहा है। कहा कि वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन, यानी वो नहीं सिखाते थे किसी को भी, कहते थे कि हम फितना है, कुफ्र मत सीखो, लेकिन वो फ़यतअल्लमूना, वो सीखते थे, मिनहुमा, उन दोनों से, मा युफ़र्रिक़ूना, जो जुदाई डालती थी किसी भी शख्स और किसी की बीवी के दरमियान। मियाँ बीवी में झगड़ा हो, या ये कि किसी की औलाद हो कि उसकी औलाद मर जाए, औरतों की फितना परवरी लोग तावीज़ करते हैं कि मर्द, और ये भी देखिए कि मर्द भी करते हैं कि कोई औरत उसको मिले, उससे वो शादी कर लें, और ये भी आजकल हम जैसे सुनते हैं कि महबूब उनके कदमों में, इसी तरह के तावीज़ वगैरह करते हैं। तौहीद यही है कि किसी भी शय में तासीर को ना माना जाए जब तक कि इज़्निल्लाह ना हो, यानी कि अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह ने आग में तासीर रखी है कि जलाएगी, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो उसकी तासीर ख़त्म कर देगा, वो नहीं जलाएगी। किसी भी चीज़ में तासीर अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं है, ये यकीन कामिल होना चाहिए। दोनों फरिश्ते हारूत और मारूत कहते थे कि हम तुमको नसीहत करते हैं, अगर तुम इल्म हासिल करना चाहते हो ये जादू का, तो अच्छी नीयत से हासिल करो कि शर से महफूज रखेंगे, और इसी नीयत पे कायम रहना। शर के लिए मालूम ना करो कि इसको शर में इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें एक बात थोड़ी-सी ये समझनी चाहिए कि एक मौल्लिम है, वो किसी इल्म को सिखा रहे हैं। अगर हम उस इल्म का बेजा और उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो इसकी पूछ उस मौल्लिम या आलिम से नहीं होगी, क्योंकि उसने तो इल्म जो भी दिया है वो इंसान को फ़रोग़ हासिल करने के लिए और उसके ज़हन को खोलने के लिए दिया है, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए दिया है। इसीलिए फ़रिश्तों ने एक बात कही थी कि तुम जो इल्म हासिल कर रहे हो तो इसको शर के लिए नहीं इस्तेमाल करना, पहले ये नियत कर लो, ये अहद कर लो, और इसको शर में इस्तेमाल नहीं करना, ना इसमें लग जाना कि ईमान को बर्बाद कर लो। जो शख़्स इस तरह का उनसे अहद-ओ-पैमान कर लेता था, तो ये फ़रिश्ते उनको जादू सिखा दिया करते थे। जो इसके बाद अपने अहद पे कायम नहीं रहता था, उस जादू को मखलूक की ईज़ा की नुकसान पहुँचाने के लिए वो ज़रिया बना लेता था, तो ये उसका अपना अमल था।
यानी कि कोई भी अगर कोई गलत काम कर रहा है, अब उसका आलिम या सिखाने वाला वो जवाबदेह नहीं है, उसकी पकड़ नहीं है, बल्कि उसका खुद अपना अमल है जिसने सीखा है। फ़यतअल्लमूना मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, यानी वो लोग जो इन दोनों फरिश्तों से जो भी सीख लेते थे, जिसके ज़रिए मियाँ बीवी में जुदाई कर देते थे। इससे ये मालूम होता है कि जादू के असर से दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान बुग़्ज़ पैदा हो सकता है और मेल मोहब्बत वालों में जुदाई हो सकती है। जादू के ज़रिए इस ज़माने के लोग क्या-क्या हरकतें करते होंगे, क्या-क्या ईज़े देते होंगे, उनमें से सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ का ज़िक्र फ़रमाया है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा गज़ब और गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है और शैतान को बहुत महबूब है। वो ये है कि मियाँ-बीवी के दरमियान जुदाई डालना। सही मुस्लिम सफ़ा 376 जिल्द नंबर 2, इसमें रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि बिलाशुबा इब्लीस अपना तख़्त पानी पर बिछाता है, फिर अपनी जमातों को भेजता है। इसकी जमातों के अफ़राद लोगों को फ़ितना डालते हैं। इब्लीस का सबसे बड़ा करीबी वो होता था जो फ़ितना डलवाता था और वो फ़ितना डलवानों में मुब्तला करने में उसके नुमाइंदे उसके आस-पास रहते थे, अपना-अपना कमाल ज़ाहिर करते थे। उनमें से एक आकर कहता है कि मैंने ऐसा-ऐसा किया, तो इब्लीस कहता है तो तूने तूने तो कोई ख़ास काम नहीं किया। फिर एक उनमें से आता है, वो कहता है मैंने फलाँ शख़्स के पीछे लगा, इतना लगा और मैंने उसकी बीवी के दरमियान जुदाई करवा दी। उसकी ये बात सुनकर इब्लीस उसे करीब कर लेता है, कहता है कि हाँ, तूने काम किया है, बहुत खुश होता है इससे। हज़रत आमश रावी हदीस फरमाते हैं कि मुझे जहाँ तक याद है कि इस हदीस में ये भी है कि इब्लीस इसको चिमटा लेता है जिसने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करा दी। आगे आयत आ रही है, वमा हम बिद्वारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये लोग जादू के ज़रिए किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते मगर अल्लाह के हुक्म से। इसमें ये बात वाज़ेह तौर पे बता दी गई है कि जादू के ज़ोर से जो कुछ होता है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की मईशत है, इरादा है। अब उसके असबाब ये हैं कि लोगों के सामने नज़र आते हैं, जैसे कि आग से जल जाना, चाकू छुरी से ज़ख्मी हो जाना, बाज़ मशहूर दवाओं के खाने से इसहाल हो जाना, रोटी से पेट बढ़ जाना और पानी से सैराब हो जाना। इसी तरह की चीज़ें जो हैं जो कि रोज़ाना मुशाहिदे में आती हैं, इसलिए उनको कुछ भी अजीब नहीं समझा जाता और ये सब कुछ अल्लाह ताला की मईशत से हो रहा है, इरादे से हो रहा है। अल्लाह ताला चाहे तो आग ना जलाए, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे आग ने कुछ असर नहीं किया था। और अल्लाह ताला ही चाहे तो खूब ज़्यादा खाने से भी पेट ना भरे। जूल बकर का मरीज़ खाता ही रहता है, उसका पेट नहीं भरता। जू कहते हैं भूख को और बकर कहते हैं गाय को, तो यानी पूरी गाय भी खा ले तो उसका पेट नहीं भरेगा। और इसी जैसे कि इस्तिस्का का मरीज़, यानी कि इस्तिस्का साक़ी, मैंने लफ़्ज़ बताया था आपको पिछले पार्ट में भी कि साक़ी लफ़्ज़ होता है कि पानी पीना, पीने से मुराद है कि उसका मरीज़ पानी पीता ही रहता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। जादू के ज़रिए जो कुछ होता है उसके असबाब होते हैं, लेकिन वो असबाब पोशीदा होते हैं, नज़रों के सामने नहीं होते। इसलिए जादू के असर से ज़ाहिर होने वाली चीज़ों को लोग ताज्जुब से देखते हैं। कम इल्म, कम फ़हम जादूगरों के बहुत ज़्यादा उनके मुतक़िद हो जाते हैं, यानी कि मानते हैं, उनका एतक़ाद उन पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत से जाहिल जो होते हैं, पीर, जो थोड़ा बहुत जादू या मिसमेरिज़्म का काम सीख लेते हैं और जाहिलों को मुतक़िद बनाने के लिए कारोबार भी करते हैं। जादू का असर जभी होता है जब अल्लाह ताला की मशीअत होती है। फिर जब अल्लाह ताला जब चाहता है तो जादू कट भी जाता है। जब जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए तो उन्होंने फरमाया, मा जिअतुम बिहि सिह्रु इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु, तुम जो कुछ लाए हो वो जादू है, बेशक अल्लाह ताला अनकरीब इसको नेस्त नाबूद कर देगा। बड़े-बड़े जादूगरों का अमल सूरह फलक और सूरह नास के ज़रिए ख़त्म हो जाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू जब हुआ था तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक इनाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शा गया कि मौज़तैन, जिनको सूरह फलक और सूरह नास कहा जाता है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये मौज़ूतैन हैं। इनको पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे नबी को, प्यारे नबी को दिया कि आप ये पढ़ें, अपने पे दम कर लें। तो आप हम लोगों का सब एतक़ाद यही हो जाना चाहिए कि अगर खुदा न ख़ास्ता हम लोगों को कुछ ऐसा फ़ील होता है या हम लोग महसूस कर रहे हैं तो कि किसी पे नज़र या जादू या कुछ ऐसा सिफ़्ली खुदा न ख़ास्ता हो गया है, तो ये सूरतें हमें अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें उतारी हैं कि आप इसका इलाज अपना कर सकते हैं, इस पे दम कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर उसका असर ज़ाइल हो जाएगा। फिर फरमाया जा रहा है,
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دینے والی تھی، نفع دینے والی نہ تھی۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جادو کرنے کے لیے کچھ کلمات تھے جن کو وہ استعمال کرتے تھے اپنے جادو میں، اس کی تاثیر ہوتی تھی۔ یہودی جوگی سنیاسی روحانی روب رکھتے تھے، ان کا روب ختم کرنے کے لیے ہمارے علماء نے علم حاصل کیا اور اس کا مقابلہ کیا اور توڑ کیا۔ یہ قرآن پاک میں ہی بہت سے ایسے توڑ ہیں جس سے کہ اس جادو کا توڑ ختم ہوتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب آخرت میں جادو کی وجہ سے نقصان پہنچے گا، اگرچہ دنیا میں ذرا بہت وہ فائدہ پہنچا لیں گے، اپنے آپ کو نفع لے لیں گے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے ضرر ہے، کیونکہ جادو کا ضرر جادوگر کو نقصان پہنچاتا ہے اور اسی کو ہی پہنچتا ہے۔ یہ حکومت اسلام اس کو سزا دے گی اور جادوگری کی بدبختی اس کو لاحق ہو جائے گی۔ یہ جو ولا ینفعہم ہے تو یہ ما قبل پہ معطوف ہے، یعنی اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ جادوگر خالصاً شر کی بات ہے۔ یہ ضرر محض ایسا نہیں ہے جیسے بعض ضرر والی چیزیں نفع دے جاتی ہیں، جیسے کہ زہر کا کشتہ اور دوا میں مفید ہو جاتا ہے۔ اس لیے جادوگر جادو سیکھ کر جادوگری کی باتوں سے محفوظ رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو اس سے محفوظ رہ سکے، بلکہ وہ جادو کر کے اس کا نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ سیاق سباق میں اس آیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں جہاں میں غیر نافع ہے، یہ فائدہ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ اس کا تعلق نہ آپ کو پیسے سے ملے گا اس کا فائدہ، اور نہ ہی آپ کو اس کو آخرت میں کچھ ملے گا۔ نہ اگر کوئی شخص جادو کے نفع کے لیے آپ کسی مسلمان کو ایذا پہنچاتا ہے، اور اگر وہ جادو اس لیے سیکھ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں سے اس کے ضرر کو دور کر دے گا، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ عام طور پہ جادوگر جو ہوتے ہیں بے دین ہوتے ہیں، اور معمولی سی باتوں پہ وہ پیسہ کمانے کے لیے دوسروں کے ایمان کو، اعتقاد کو ڈاما ڈول کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جادو سے وہ ضرر دیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی جادوگر ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے جادو کے زور پہ دنیا جمع کر لی ہو، جائیداد حاصل کر لی ہو، یا حکومت پہ قابض ہو گیا ہو۔ ان لوگوں کو ہمیشہ بدحالی میں ہی دیکھا گیا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو خود نہیں بدل سکتا، جادو سے اپنے حالات نہیں بدل سکتا، تو وہ کیا دوسروں کو چینج کرے گا؟ آپ خود سوچیے یہ بات۔ ہم لوگوں کے ایک اپنے دماغ ہمارا کام کرتا ہے کہ کوئی جادوگر ہے تو سب سے پہلے تو وہ اپنا بھلا چاہے گا نا، وہ اپنے آپ کو چاہے کہ میں زیادہ اسٹیبلش ہو جاؤں، یا یہ کر لوں، یہ حاصل کر لوں، وہ حکومت کا وزیر اعظم بن کے بیٹھ جائے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے نا۔ تو یہ لوگ تو خود ہی دکھایا گیا کہ یہ جو بے دین ہوتے ہیں، ان کے اعمال، ان کے اوپر نہ طہارت ہے، نہ یہ ذکر و عبادت میں ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے میلے کچیلے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں، تماشا دکھا کر لوگوں کے کہنے پہ جادو کر کے تھوڑے سے پیسے وصول کر لیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ چند پیسوں کے خاطر یہ دوسروں پر جادو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی دنیا و آخرت کی تباہی ان کی سب کے نظروں کے سامنے موجود ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر جو یہودی جادو کے پیچھے لگے، انہیں معلوم ہے کہ جس نے جادو حاصل کیا وہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود انہوں نے جادو اختیار کیا، اور جادو اختیار کر کے کفر مول لیا۔ پھر فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ انہوں نے اپنی جانوں کو جو بیچ دیا، یعنی جانوں کے بدلے جادو اور کفر خرید لیا، اور اپنی جانوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم کر کر مبتلا عذاب رہے۔ یہ بہت بڑا برا سودا ہے۔ اگر وہ اس کو جانتے ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ اچھا، یہاں مفسرین تھوڑا سی یہ بات کرتے ہیں کہ پہلے تو کہا گیا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور پھر آگے فرمایا گیا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اس میں بظاہر ایک اعتراض نظر آتا ہے، پھر اس کے 2-3 جواب دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اس کا جاننا نہ جاننے کے درجے میں آتا ہے، یعنی جب ضرر جانتے ہوئے کسی چیز کو اختیار کیا جاتا ہے اور ایمان سے منہ موڑا تو گویا وہ جاننے کے باوجود بھی نہیں جانتے، علم نہیں ہے، مطلب پتہ ہے پھر بھی لا علم بنے ہوئے، یعنی کہ ان کو وہ عذاب اور وہ عطاب ان کو ملے ہی گئی، اس کی حقیقت اور اس کی شدت کو نہیں جانا، گویا لو کانا یعلمون کا مفعول محذوف ہے اس کے اندر۔ پھر آگے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔
یعنی یہ لوگ اگر اللہ کے پیغام پر ایمان لاتے، جس میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا شامل ہے، تو یہ کفر سے اور بدی سے بچ جاتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جزا مل جاتی، جو کم از کم ان کے لیے بہتری ہوتی، بھلائی ہوتی، اس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ کر مول لیا۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو آخرت کے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور خیر کی طرف بڑھ جاتے۔ آخرت کا تھوڑا سا ثواب بھی فانی دنیا کے لیے بہت بڑے نفع سے بہتر ہے۔ باقی اور فانی کا فرق خود سمجھ لینا چاہیے۔ جادوگر کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں صاحب روح المانی لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جادوگر علل اطلاق قتل کیا جائے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ جادوگر ہے، اس کو یہ کہنا کہ میں اب سے جادو نہ کروں گا، توبہ کرتا ہوں، قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر 339 جلد نمبر 1 پہ موجود ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری یہ 103 آیات کمپلیٹ ہوئی ہیں اور رکوع نمبر 12 کا اختتام ہوا ہے۔ تو اس سبق کو میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ تعالیٰ اس سبق میں ہم سے کوئی کوتاہی، بھول چوک یا کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کیجیے گا، ہمارے ساتھ درگزر کا معافلہ کیجیے، اس کو ہماری بخشش کا سامان کر دیجیے، ہمارے سینوں پہ محفوظ کر دیجیے، اور ان تمام احکامات پر، قرآن پاک کے تمام احکامات پر، احادیث پہ، سنت پہ ہمیں چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کا اجر ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے تمام بچوں کو، دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، میرے سب بہن بھائیوں کو، سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے، اور ہمارے لیے اس کے دنیاوی اور اخروی دنیا میں اس کو بخشش کا سامان کر دیجیے۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک آپ کے پاس جتنے مسلمان آپ کے پاس آ چکے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب پہنچاتے رہیے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔